سلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نظم کا عنوان ہے کربلا گواہی دے۔ کربلا گواہی دے، باپ کی شجاعت کو فاطمہ کی بیٹی نے صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا۔ کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے۔ ساتھ ساتھ کی زینب، دیکھتی رہی زینب۔ کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگے گھر میں مقتل پر چند بے کفن لاشیں، بھائیوں بھتیجوں کے گودیوں کے پالوں کے ساتھ، چلنے والوں کے ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب۔ کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، اس کی ایک منزل شام، شام، شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب۔ پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہے۔ سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی، وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب۔ یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، شام غریباں کا یہ خصوصی پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ابھی آپ نے جناب افتخار عارف صاحب سے ان کی ایک بہت پرتاثیر نظم سنی حضرت زینب اور کربلا کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ بھی ہمارے ملک کے ایک نامور دانشور ہیں اور اس پروگرام میں کربلا کے حوالے سے، شام غریباں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ عباس علی نقوی صاحب موجود ہیں جو سوز خوانی فرمائیں گے۔ شام غم، شام علم، شام غریباں ہے یہ شام، خون سادات سے گلزار پداماں ہے یہ شام، مرثیہ خان شباب گل و ریحاں ہے یہ شام، چند خیمے ابھی جلتے ہیں چراغاں ہے یہ شام، اور سلگتا ہے ادھر زینب و کلثوم کا دل، ام قاسم کا جگر، مادر معصوم کا دل۔ شام غریباں کربلا کے بن میں شہیدوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ یہ قافلہ جو 2 محرم کو پہنچا اور 10 محرم کو جوانان بنی ہاشم اور انصاران حسینی شہید ہو گئے۔ گنج شہیدہ میں اس وقت لاشیں ہیں اور خیمہ گاہ میں جلتے ہوئے سلگتے ہوئے خیمے ہیں، اٹھتا ہوا دھواں ہے۔ غم و علم کی شام۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس غم کی، اس علم کی کیفیت، وہ یہ اسلام کی فتح کی شب بھی ہے، یہ اسلام کی فتح کے ڈنکا بجنے کی شام بھی ہے، لیکن یہ جو غم اور حزن کی کیفیت اس وقت ہے وہ بیان کیجیے۔ دیکھیے، بہت افسردہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں بر صغیر میں اس شام کو شام غریباں کہا گیا، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ عاشورہ محرم
61 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا، مگر اس کے بعد سے لے کر آج تک 10ویں محرم عالم اسلام میں یاد رکھی جاتی ہے اور ایک عظیم قربانی کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔ اور بالکل اس بات کو کہنا چاہیے کہ 61 ہجری کے واقعے کے فوراً بعد سے اس کی یاد کا اہتمام کیا جانے لگا تھا۔ یہ جو آپ جلوس دیکھتے ہیں، جو آپ ماتم دیکھتے ہیں، جو آپ مجلسیں دیکھتے ہیں، یہ ان کی حیاتیں بدلتی جاتی ہیں، شکلیں بدلتی جاتی ہیں، مگر جو ذکر شہداء کربلا ہے وہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اور چنانچہ آپ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اسلامی تاریخ کی عالمی سطح پہ جانے مانے اسکالر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان میں یعنی اسی سفر کے دوران امام کو 2 شعراء ملے اور فرزدق سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور عبید اللہ ابن حر جعفی سے بھی ملاقات ہوئی، اور دونوں نے آل محمد کے سلسلے میں ذکر میں قصائد کہے، اور جو پہلا مرثیہ ہے وہ 61 ہجری ہی میں کہہ دیا گیا تھا اور یعنی قبر پر امام کی پڑھا گیا۔ اچھا، اب اس وقت سے لے کر اور عربی شاعری میں اور فارسی کی شاعری میں اور اردو شاعری میں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اپنے اپنے طور پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تاریخ میں اور خاص طور پر اسلامی تاریخ میں، یعنی پورا حج کا جو ادارہ ہے وہ سارے کا سارا ایک یادگاری ہے نا ایک واقعے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل قربانی ہی کی یاد۔ جی ہاں، اور وہ جو قرآن میں ذکر فرمایا گیا کہ ہم اس کو ذبح عظیم سے بدل دیں گے، جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ مانیے ذبح نظیم آمد کے ساتھ، تو وہ یہی ہے کہ غریب و سادہ اورنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اسماعیل۔ تو یہ جو دن ہے یہ تمام مسلمانوں میں کسی اس میں فرقے کا دخل نہیں ہے، اہتمام کیا جاتا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے رنگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور واقعہ جو ہے وہ ایک علامت بن گیا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا کہ اہل حق حریت آموزد حسین، کہ آزادی کی علامت کے طور پر اور اعلاء کلمہ حق کے اور ظلم کے خلاف اور باطل کے خلاف قیام کی اور دعوت کی اور عظمت کی ایک مثال کے طور پر سامنے آئے، اور آج وہ ہمارے درمیان جہاں جہاں بھی جبر کا اور ظلم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے جانثار جنہوں نے کربلا میں ایک ظالم قوت کے سامنے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین امر کی، جس کے لیے دیکھیے بعض اوقات ہم یعنی محو ہو جاتی ہے بات، جب مدینے سے تشریف لائے مکے میں اور شاب ابی طالب میں، کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا قیام مکے میں شاب ابی طالب میں تھا، اور وہیں دعائے عرفہ وغیرہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہیں انہوں نے اپنے مقصود کا اعلان کر دیا تھا، بالکل صحیح، اور وہ مقصود یہ تھا کہ جو امر الہی ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، دین کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اس لیے حسین ابن علی پر یہ واجب آتا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اور دین مصطفیٰ کی حقانیت کے سامنے لانے کے لیے قیام فرمائیں اور قربانی پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ فرض کیجئے کم سے کم لشکر 30,000 کا ہے، 72 آدمیوں کی بس یعنی مادی صورت میں تو کوئی مقابلہ تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن آج کی جو فلسفے کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فریڈم آف چوائس، خاص طور پر شاطر سے منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے انہوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ دیکھیے نا، یعنی اگر وہ یہ چاہتے تو جیسے اوروں نے بیعت کر لی تھی وہ بھی بیعت کر لیتے۔ یہ سوال کسی نے ایک بڑے عالم دین سے پوچھا کہ مدینے میں جو سب نے بیعت کر لی تھی تو یہ حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب بہت آسانی سے دیا
کہ جب حسین ابن علی نے بیعت کی تھی تو پھر دوسروں نے بیعت کیوں کی؟ واہ واہ واہ، کیا بات! اب یہ جو صورت احوال ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ مکے تشریف لائے اور ان کو دیکھیے جس اندیشے کے تحت انہوں نے مدینے کو چھوڑا تھا اور مکے سے رخصت ہوئے تھے حج سے ایک دن پیشتر، وہ ہو کے رہا. صحیح بات. یعنی شہادت حسین کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جو واقعات یزید کی زندگی ہی میں ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی حجاج ابن یوسف نے مکے میں اور ادھر بھی مکے مدینے میں وہ عالم اسلام کے سامنے جی. تو حسین کا قیام جو ہے وہ حق کی سربلندی کے لیے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی کے لیے، اور ظاہر ہے کہ الہ کلمہ حق کے لیے تھا، جو آج بھی مسلسل اسی طرح. بے شک. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو کربلا کا دن تھا یا پہلے 10 دن تھے وہ مصائب کے دن تھے، مصائب کربلا. لیکن اب جو یہ شام شروع ہوئی ہے وہ مصائب کی انتہا ہے، لیکن دراصل یہ پیغام کربلا ہے. وہ شریعتی نے بھی کہا ہے کہ جو چل بسے وہ کار حسینی کر گئے، جو باقی بچے ہیں انہیں کار زینبی کرنا ہے. تو گویا شام غریباں ایک نئے سفر کا آغاز ہے کہ پیغام حسینی دنیا تک پہنچانا ہے. بالکل بالکل. میں جہاں سے افتخار عارف صاحب نے اشارہ کیا تھا اس سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو شہادت حسین اور کربلا کا واقعہ یہ استعارہ بھی ہے سنت ابراہیمی کے احیاء کا. جی جی. اور سنت ابراہیمی کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رسول اللہ سے شروع نہیں ہوا. بالکل. اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہے. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی تھے. یہ ایک عالمی مذہب ہے، اور اس میں ہمارا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ تمام مذاہب کے لوگ جو جانے بوجھے مذہب ہیں وہ بھی، اور جن کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے وہ بھی، وہ سب اکٹھے ہوں اور اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو مانتے ہوئے ہم آگے لے کے چلیں. تو ہوا بدقسمتی ہے کہ ہم تو اس کو بھول گئے، ہم تو تقسیم در تقسیم ہوتے گئے. لیکن جو باہر کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور جو ایک مفاہمت کے ساتھ اور ایک تحقیق کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کربلا کے پیغام کو ایک استعارہ بناتے ہیں اس بات کا کہ جو ساری دنیا کو اکٹھا کرے. تو اس میں حضرت حسین کی جو شہادت ہے، اور جو آپ نے صحیح فرمایا، شہید ہوتا ہی ہوا ہے جو فریڈم آف چوائس سے شہید ہو. بالکل صحیح. وہ چنتا ہے اپنے لیے، اور وہ شہادت جو ہے وہ گواہی ہوتی ہے، اور وہ گواہی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں حق پہ ہوں اور اس کے لیے میں نے جان دی ہے، اور یہ پیغام میں باقی سب کو بھی دے رہا ہوں. تو جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ وحدت ادیان کا تھا، سب کو اکٹھا کرنے کا تھا، اور وہ آج کے دور میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ ہم اس پیغام کو لے کر آتے. لیکن بدقسمتی سے ہم اسی بحث میں پڑ گئے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا، یہ کیسے ہوا تھا، اور حضرت حسین جو ہے نا وہ شیعہ تھے، سنی تھے، یعنی ہم ان بحثوں میں پڑ رہے ہیں. جب جو پیغام سے بہت ہٹ کے ہے، بلکہ بہت لو بھی ہے، چھوٹی بات بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر اٹھ کے نہیں دیکھتے. ہم اتنے محدود اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کربلا کی جو علامت ہے، کربلا کی جو عظمت ہے، اس کو ہم خود بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی نہیں پہچان سکتے. میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ مغرب میں اور خاص طور پر 20ویں صدی میں بہت اس پہ کام ہو رہا ہے. پہلے تو اس کو ریوولٹ آف اسلام کہا گیا تھا کہ اصل اسلام نے جب اس کی صورت بگڑتی دیکھی تو اس نے ایک بغاوت کی. اس کے لیے نام ریوولٹ آف اسلام. بہت 20ویں صدی میں زیادہ تر جو کربلا کے استعارے ہیں وہ مدافعانہ کوشش کے، قربانی کے اور اس ساری کے استعارے ہیں، جس میں کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں ان کی قربانی زیادہ واضح ہو. لیکن 20ویں صدی کے آخر سے اور اب 21ویں صدی، 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں اب اس کو سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنس میں،
نفسیات میں، ان سب میں اس کو نئے سرے سے مطالعہ کیا جا رہا ہے بہت، اور اس میں جو اس کی شکل بنتی ہے، جس طرح اس استعارے کو ایک یاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک ادبی صنف بھی بن گئی، ادب کے استعارے بھی وہاں سے لے رہے ہیں، لیکن وہ سیاست کے، سوشل سائنسز کے، اس کے بھی استعارے بن گئے ہیں۔ بالکل، اور اس میں نفسیات کا میں یہاں ذکر کروں گا، بات لمبی نہیں ہوگی، ضرور، کہ نفسیات میں کربلا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ موت ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل بے دست و پا مجبور سمجھتا ہے۔ کربلا کا جو استعارہ ہے وہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، پہلے حضرت امام حسین کی شہادت پہ غور کریں، موت پہ غور کریں، اور پھر اس کے اندر سے آپ نکلیں تو آپ کو زندگی کی جذبہ ہو، جینے کا جذبہ ہو، نئے سرے سے جینے کا جذبہ ہو۔ تو یہ جو کربلا کا جو استعارہ ہے وہ 21ویں صدی میں اب بہت بدل گیا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہم نہیں، ہمارے جو ہم اثر ہیں وہ کریں۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت آپ نے باتیں کربلا کے حوالے سے کی اور یہ جو نفسیات کے حوالے سے کی، اور اس میں جو استعاروں کی بات آئی تو خود شام غریبہ بھی ایک استعارہ بن گیا۔ اور دیکھیے، ہے تو اصطلاح شام غریبہ، لیکن یہ قوت دیتا ہے، تحریک کو قوت دیتا ہے، اور شام غریبہ جہاں افسردگی کی علامت نظر آتی ہے وہاں ایک عظیمت کی اور ایک مضبوطی کا استعارہ بھی بن گیا۔ بہت مختصر سا باطل نقوی صاحب سوچ چاہوں گا جو اس کیفیت کو بیان کرے۔ یہ آج کے دن کے حوالے سے جی جی۔ جانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں، قیامت کا ہے سما، مادر اکبر کا عجب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جماں، ہائے مر گیا ہائے میرا کڑیل جماں، ہائے قیامت کا ہے سما، صدمے 100 بار اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ہائے ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی
رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سما۔ جناب افتخار عارف صاحب، واقع کربلا نے 14 صدیاں بیت گئیں بلکہ زیادہ، جہاں دماغوں کو متاثر کیا وہاں دلوں کو بھی متاثر کیا، دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور دلوں کی آواز شاعر فطرت، یعنی شاعر ہوتا ہے جو فطرت کی آواز بھی ہوتا ہے، دل کی آواز بھی۔ کہاں کہاں پر واقع کربلا کو ادیبوں نے، شاعروں نے، دانشوروں نے پورے 1400 سال میں بیان کیا اور پھر اس سے تاریخ پہ اثرات مرتب ہوئے؟ ایک منٹ، ایک دو جملوں کی آپ سے اجازت چاہوں۔ یہ جو شام غریباں کا جو ترکیب ہے، یہ دیکھیے عاشورہ تو تمام 61 ہجری سے اس کی یاد کا اہتمام کیا جاتا اور ذکر کا اہتمام اور ہر زمانے میں ہوتا رہا، وہ میں ابھی عرض کر دوں گا۔ مگر جو اس کا یہ جو فیض ہے، یہ خانہ غفراماب لکھنؤ میں 1926 میں ایک کچھ عرب آئے ہوئے تھے وہاں اور مجلس ہو رہی تھی، تو اس میں کلب حسین ثاقب اللہ اور جو ایک صاحب تھے ان کا نام تھا راز اشتہادی، دلدار علی اشتہادی، اور یہ سب علامہ سید محمد رضی صاحب، وہاں 1926 میں اس کا نام شام یہ جو یعنی فاتح شکنی کے بعد جو مجلس غفراماب کے خانے میں منعقد ہوئی، انہوں نے اس کا نام تجویز کیا۔ پھر مہاراج کمار محمود اصل خان محمود آباد والے جو تھے، انہوں نے اور فضل نقوی نے ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سے پہلا پروگرام 1929 میں کیا اور اس کا نام شام غریباں رکھا گیا، اور وہ 17 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا، 15 منٹ مسائل ہوتے تھے اور آخر میں 2 منٹ کے نوحے پڑھے جاتے تھے۔ یہ اس کی میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہمارے نوجوان اس سے واقف ہو جائیں۔ اچھا، مگر شام غریباں کا اہتمام ظاہر ہے کہ 61 ہجری سے ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر عربی میں، جیسے میں نے کہا کہ عربی میں عبید اللہ ابن ہدی جعفی سے مرثیہ شروع ہوا، اور ایک باقاعدہ ایک صنف تھی، اس کو کہتے، میں لب کشائی کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے، اچھا نہیں لگتا، کہ ہاشمیات کے عنوان سے لکھا جاتا تھا۔ اور اسماعیل حمیری ایک بہت بڑے شاعر تھے عربی کے، انہوں نے، اور ان کے بعد کمیت اسدی نے، اور مگر جو سب سے ممتاز نام ہے وہ ہے داول خزائی کا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں دیول بھی ان کو کہتے ہیں، عین سے نام ہے، تو اب میں تو نہیں اس کا تلفظ صحیح کر سکتا ہوں، مگر میں نے ان کے وہ دیکھے ہیں فارسی میں، ان کا مجموعہ جو ہے میراثی کا، وہ میری نظر سے گزرا، اور دیول نے لکھا اور کمیت اسدی نے لکھا۔ اچھا، ان لوگوں کی شہرت میں کچھ تو اس کی عظمت، اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ائمہ کے سامنے پیش کیے، اس کی داد پائی اور اس کی گویا جزا پائی۔ فارسی میں یعنی سمجھیے کہ فرید الدین عطار اور تمام بزرگوں نے اس پہ شعر لکھے، مگر جو مشہور ہوئے وہ محتشم کاشانی اور محسن کاشانی، وصال شیرازی سے لے کے قانی تک، اور ادھر بعد میں شہریار اور حسن حسینی، اور ابھی قیصر امین پور، علی رضا قزوے، یہ ان لوگوں نے فارسی میں شعر لکھے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جتنا بحیثیت صنف کے جیسے یہ اردو میں نافذ و رائج ہوئی، یہ وہاں بحیثیت صنف کے قائم نہیں ہو سکی۔ مرثیے لکھے گئے، نظمیں قصائد نظم کیے گئے، مگر بحیثیت صنف ادب کے یہ اردو میں قائم ہوئی، اس کا ایک امتیاز اور اختصاص ہے۔ چنانچہ عہد قطب شاہی سے لے کے پہلے شاعر سے، صاحب دیوان شاعر سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس میں نام بہت آتے ہیں، مختصر سے وقت میں ذکر نہیں ہو سکتا کہ سودا اور میر اور سوز اور چھنو لال دلگیر، اور ہندوؤں نے بھی شعر لکھے اور بہت اچھے اچھے شعر لکھے، مگر جو بڑے 4 نام آتے ہیں مرثیے کے عہد زرین کے،
کہ خلیق اور ضمیر اور اس کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر، جنہوں نے مرثیے کو جس مقام پہ پہنچا دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال کسی بھی اور زبان میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایک بڑا نام جو ہے، میں ان کا ذکر ذرا سا بعد میں، اس کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد بہت اچھا مرثیہ گزشتہ سمجھیے 70-75 برس میں، اور اس سے پیچھے ان شعراء میں بعض ہجرت کر کے آئے تھے، تو جیسے سید آل رضا، جوش ملیح آبادی، نسیم امروہوی، صبا اکبر آبادی، رانا اکبر آبادی، یہاں قیصر بارہوی، صفدر حسین صاحب، وحید الحسن ہاشمی، سیف زلفی، محسن نقوی، یہاں اچھا اب جو نوجوان لکھتے، ادھر شہر انصاری اور امید فاضلی، اس وقت جو 4-5 نوجوان، بہت نوجوان میرے حساب سے نوجوان، وہ بھی اب 60 برس کے ہو گئے، ہلال نقوی اس وقت ہمارے سب سے اچھے نقاد بھی ہیں، اور انہوں نے مرثیہ ید اللہ حیدر صاحب ہیں، کراچی میں مرثیہ کہتے ہیں، وہاں پڑھنے والے بھی بہت اچھے سحر انصاری صاحب بہت اچھا مرثیہ لکھا، امید فاضلی صاحب نے۔ یہاں ایک مرثیہ کو جو نظر انداز ہوتا ہے وہ مصطفیٰ زیدی ہے، مصطفیٰ زیدی نے ایک نامکمل مرثیہ لکھا، مگر وہ کربلا وہ بہت اچھا مرثیہ ہے۔ آپ نے وہ پی ٹی وی پر وہ پڑھا دیا؟ میں نے ان کی زندگی میں جب وہ بین تھے تب میں نے اسے پڑھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں نوجوانوں میں اختر عثمان نے اچھے مرثیے لکھے، ہمارے یہاں وہاں ابھی حال میں ایک نوجوان ہے رحمان فارس، جو بہت ہی غزل لکھتا ہے، بہت اچھا مرثیہ اس نے ایک لکھا، اور نوجوانوں میں اس کا چلن بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں بھی بعض نوجوان ہیں جو مرثیہ لکھ رہے ہیں، نظمیں بہت، ایک ساتھ سے رئیس احمد صاحب، انہوں نے نظم آزاد میں مرثیہ لکھا، فیض صاحب نے مرثیہ لکھا، پروفیسر کرار حسین صاحب نے مرثیہ لکھا، ادھر بعض ترقی پسند لوگ جو سکہ بند بائیں بازو کے لوگ تھے، انہوں نے یعنی علی سردار جعفری اور وحید اختر صاحب اور شمیم کرہانی، انہوں نے مرثیے لکھے۔ اور جو سب سے جو اہم کام شاید یہ ہوا وہ اقبال ہیں، جی کیا اور اقبال جو ہیں بالکل مختلف ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ عربی اور فارسی کسی زبان میں محمد و آل محمد پر جس معیار کے اور جس سطح کے اشعار اقبال نے کہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، کوئی شک نہیں۔ اچھا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت ظاہر ہے کہ وہ تو جیسی لکھ دی ہے، یعنی اگر بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماری، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حویز، اس شعر کے بعد تو جی کوئی گنجائش ہی نہیں، سب بات انہوں نے کہہ دی تھی، مگر جگہ جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتے۔ پھر امیر المومنین کی جیسی مثنوی انہوں نے لکھی، کیا بات ہے، مختلف جگہوں پہ جیسے شعر لکھے، اور انہوں نے صرف فضیلتیں بیان نہیں کی، ان کی ریلیونس اور ان کی عظمت اور اس فضیلت کی جو ریلیونس ہے اس کو بیان کیا۔ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ پہ جو ان کی مثنوی ہے، اچھا کیا ہے وہ رول ماڈل ہے ان کے لیے، خواتین کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری آغوش میں حسین جیسے بچے پرورش پائیں تو پھر بچیوں تمہیں چاہیے کہ تم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اسوہ اختیار کرو۔ اہل حق حریت آموز الحسین، اور جو سچ بولنے والے ہیں وہ رمز قرآن ذاتش او شولہا اندوختی، میں نے تو ان کی آنکھ سے شعلے کشید کیے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے مزار پہ گئے اور کہا کہ وارث جد حسین ہے یہ۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب علی اکبر سے امام حسین علیہ السلام پوچھا کہ بیٹا تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ جناب قاسم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ شہد سے زیادہ نیچی، وہ بچے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا۔ جناب علی اکبر سے جب قربانی کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں۔ ان کا جو حق پر ہیں تو پھر جان دینے سے کیا چیز مانے ہے، یعنی اس قدر یہ بالکل معلوم تھا۔ دیکھیے عاشورے کی شب ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے میں جو ایمائیت ہے اور جو اعلان ہے کہ بھئی چراغ بجھا دیا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، اگر آپ زندگی بچانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو شرم مانے نہ آئے، آپ اجزاء میں سے میرے کوئی جانا چاہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تاریخ کا منفرد واقعہ
ہے نا کہ بھئی آپ جانا چاہیں تو آپ وغیرہ وغیرہ، مگر اب وہ لوگ رہ گئے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایک سلوگن آیا 20ویں صدی میں، اور خاص طور پر کہ کل یومن عاشورہ، کل ارض کربلا، ہر زمین جو ہے وہ امتحان کی اور ابتلا کی سرزمین ہے اور محاذ ہے باطل کا، اور ہر روز ہمارے لیے قربانی کا دن ہے. اور ہمیں یہ جو سلوگن ہے، یعنی یہ جو نعرہ ہے، یہ جو علامت ہے جو کربلا نے جسے کہتے ہیں تھرو کی ہے، اور 20ویں صدی میں. چنانچہ میں نام نہیں گنوانا چاہتا، بے شمار لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے بڑے ان کو میں دیکھ کر جھنگ کے مجید امجد کا ایک سلام کا شعر ہے کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. واہ واہ. ست نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. اب اس کے بعد آدمی یعنی کیا لکھے گا کہ غریب و سادہ. اور رومی نے لکھا تھا کہ شیر خدا اور اس کا میں دستانہ معزوز. اقبال نے لکھا کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرہ معزوز، اور کیا کہ مسلک شبیرہ معزوز، امن میا کے مسلک شبیرہ معزوز، کہ میں تو مسلک شبیری جو ہے، اور کیا کہ خانقاہوں سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور یہ جو فقر جو ہے، ایک فقر میں ہے میری، ایک فقر ہے شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیر. یہ جو بار بار اقبال ادھر لے جاتے ہیں، ان کو کمال کا مسئلہ ٹیپو سلطان والی نظم میں ہے، گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیز دیگر. مرگے پورے مرتضیٰ چیز دیگر. علی کے بیٹے کی تو موت ہی اور ہے. اچھا، یہ جو دیگر ہے یہ اقبال نے ایسا لکھ دیا ہے، کیا بات کہ میں دو دیگر لکھے ہیں. یہ لکھا ہے کہ مرگے پورے مرتضیٰ چیز دیگر، اور دوسرے جو کلمہ طیبہ کلمے میں جب ہم یہ کہتے ہیں عبدہ ورسولہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، تو ان کا کہ اب دیگر عبدہ چیز دیگر. اب دیگر عبدہ، اب دور ہے عبدہ چیز دیگر. یہی دیگر یہاں لکھا ہوا ہے کہ بلکہ پورے مرتضیٰ چیز دیگر، گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیز دیگر. انہوں نے علامت بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو اور مسحور کن گفتگو. اور واقعی کربلا کے کانٹیکسٹ میں اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو مقصد کربلا سمجھ آ جائے. ڈاکٹر صاحب، کربلا کے بارے میں کہا گیا کہ کربلا ایک زندہ واقعہ ہے، اس لیے کہ ہمیشہ زندگی بخشتا رہے گا. آپ دور حاضر میں اس کی کربلا کے مقاصد کی امپلیمنٹیشن اور کربلا کی ریلیونس اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے، وہ آپ اگر جاری رکھیے. ایک عنوان اب چلا ہے بیانڈ کربلا، کربلا سے آگے. اس پہ سوشل سائنسز والے بہت کام کر رہے ہیں، اینتھروپولوجی میں، سائیکالوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں. تو اس میں جرمنی میں ایک پورا گروپ ہے اسکالرس کا، جنہوں نے 2017 میں اس کو شروع کیا تھا. اور بڑے بڑے نادر، لیکن اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس واقعے میں اور اس پورے کربلا میں کوئی چیز ایسی ہے، یہ نہیں کہ لوگ اس میں ڈال رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس سے متاثر ہو کے اشتہار چیزیں نکل رہی ہیں، مطلب اس سے آ رہی ہیں. مثلا میں بہت خوش ہوں، شام غریبہ پہ میں اکثر سوچتا تھا، آپ نے وہ بہت اچھا کہا کہ وہ عرب لوگ آئے ہوئے تھے. غریب عربی میں پردیسی کو کہتے ہیں. جی بالکل. ہم اس کو پوری طرح اردو میں سمجھ نہیں سکتے. ہم شام غریبہ سے وہ سمجھ. پردیس میں موت آنا، اور وہ بھی ایسی موت جس میں کہ تمام خاندان کے لوگ اپنے سامنے شہید ہوں. یہ جو
بے آسرا اور بے یار و مددگار کا ہے، وہ جدید دور میں آپ کو بار بار ملتا ہے، چاہے وہ شام کے مہاجرین ہوں، چاہے وہ پاکستان کی جب پاکستان تقسیم ہوا تو یہ افغان کا تو مہاجرین ہوں یا دوسرے ہوں، یہ بار بار یہ استعارہ سامنے آتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بے چارگی کی موت ہوتی ہے۔ لیکن جو شام غریباں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اسے یاد کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بالکل بہت 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 اس کو یاد کر کے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس طرح توانائی لیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ایک ماتم اور افسوس کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس سے ہم سبق لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ وہ یہ ہوا کہ شریعتی نے کربلا کو استعارہ بنایا انقلاب کا، بالکل صحیح، اور اس کے اوپر اب اتنا کام ہوا ہے کہ یہ جو پورا استعارہ ہے وہ کام اس لیے ہوا ہے کہ کربلا کا جو جس طرح اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کے جلوس اور اس کی مجالس اور اس میں مجالس میں ذکر ہوتا ہے، اس کی جو پوری رسوم ہے اس پہ اینتھروپولوجسٹ نے کام کیا ہے۔ تو وہ ایک ایک کا استعارہ کیسے بنتا ہے، کیسے اس کے، تو اس کا ایک لفظ ہے میٹیریالٹی، یعنی آپ اس کو محسوس کی شکل کیسے دیتے ہیں، جو اشارے تھے اس کو میٹیریالٹی کیسے کہتے ہیں۔ تو وہ میٹیریالٹی تعزیہ کی شکل میں ہے، بالکل سینہ کوبی کی شکل میں ہے، بالکل، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اس پہ ہے کہ اس میں ایک پچھتاوا ہے، اور وہ پچھتاوا بعض کے شاعری میں بھی آیا ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے، ہم کیوں نہیں وہاں تھے۔ تو یہ بار بار یہ ذکر آتا ہے، لیکن اس پہ ہمارے مطلب 21ویں صدی میں کہیے 20ویں صدی کے آخر میں علماء شیعہ نے جو اس کے رہبران تھے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو خود کو ایذا دے کے جو آپ اس کو پچھتاوے کو کرتے ہیں، اس کی شکل بدلیں، اس کو قوت میں بدلیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، اس کو قوت میں بدلیں، اور اس کے لیے پھر مختلف جو شکلیں ہیں اس کی عزاداری کی اور ماتم کی، اور اس میں تبدیلیاں لائیں۔ تو اس میں 3-4 نام میں یہاں لوں گا، زیادہ تفصیل کرنی۔ ایک تو نکی کیڈی کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ فشر نے اس سے پہلے کام کیا تھا کہ کربلا کا جو پورا استعارہ ہے اور پورا جو یہ منایا جاتا ہے، منایا میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس میں آپ افسوس نہیں بلکہ راہ عمل سیکھ رہے ہیں۔ صحیح بات، یعنی آپ اس کو مدافعانہ نہیں بلکہ اس کو ایک فعالیت کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ نکی کیڈی نے اس پہ کام کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شفٹ ہے خاموشی سے انقلاب کی طرف۔ خاموشی سے آپ برداشت کرنے کی بجائے آپ اس میں نئے تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تبدیلی لانے۔ میری ایلن نے کہا کہ یہ صرف سیاسی تبدیلی یا خروج یا بغاوت یہ استعارے صحیح نہیں ہے، اس میں مفاہمت بھی ہے اور انقلاب بھی ہے، یعنی اس کو ایک ٹوٹل لیا ہے، جس میں کہ صرف زور، بہت اہم باتیں ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے ہیں، بہت اہم، صرف اس پہ زور نہیں ہے کہ آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں، بلکہ آپ کی پورے زمانے میں اس پورے سفر میں مفاہمت کی کوششیں ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوششیں ہیں، خود ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ شرائط ہیں، یہ مان لو، یہ کر لو، تو اس میں مفاہمت ہے۔ مائیکل جیلسمن یہ بہت بڑے اینتھروپولوجسٹ ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ کربلا جو استعارہ بن گئی ہے وہ فعالیت کا استعارہ ہے۔ بہت، یعنی میں اردو میں ترجمہ کرنے بڑے مشکل ہیں کہ وہ فعالیت کا اشارہ ہے۔ ابھی جو جرمنی میں جو کام ہوا اس میں وہ عربی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ یہ اثر سے سورا کی طرف ہے۔ اثر کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پرانے کی کہانی بیان کر رہے ہیں، اور سورا کا مطلب ہے انقلاب۔ لیکن ایک اس کا آپ نے بار بار ذکر کیا، میں اس کو پھر کہوں گا کہ یہ جدید دور میں
پہلے اس کی چونکہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے جی 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 وہ پہلے اتنا واضح نہیں کیا جاتا تھا، اب وہ اس کو واضح کیا جاتا ہے کہ انہوں نے باغ ڈور سنبھال لی. بہت بہت اب تو یہ کردار قوت کے ساتھ. جی جی ضرور. اجازت آپ سے بہت ہی مشہور ایک فارسی کا شعر ہے کہ کتاب عشق دو بابست جی جی کربلا اور دمشق. کتاب عشق دو بابست کربلا اور دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. واہ بالکل. تو یہ اب جو بالکل یہی اسی شعر کے حوالے سے ایک مقالہ ہے تحقیقی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مفاہمت اور خروج کا یا مفاہمت اور جنگ کا جو کردار تھا، جب وہ جنگ ایک مرحلے پہ پہنچ گئی تو اس کو آگے مفاہمت کو بڑھانے والی بھی حضرت زینب تھی. اس بات کو آگے لے جا کے انہوں نے وہاں تک پہنچایا اور دربار میں وہ بات کی جو ان کی تقریر ہے، وہ ایک خطبہ جو ہے جی ہاں دربار شام میں. جی جی وہ اس تحریک کی کنٹینیوٹی میں ایک مائل سٹون ہے، میں کہوں گا وہ جو خطبہ ہے. اگر وہ خطبہ نہ ہوتا تو یہ تحریک اس طرح سے آگے ہی نہ بڑھتی. تو یہ مائل سٹون تھا. اچھا مصرع ہے کہ کربلا در کربلا می مان گر زینب نبود. ہاں 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 واہ کربلا کربلا میں پڑی رہ جاتی. کیا خوبصورت کیا خوبصورت مصرع ہے. واہ واہ. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں صرف اس پہ مکمل کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جن بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ کہاں، وہ بہت اور جو چھوٹی ہیں. اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو لکھا جا رہا ہے وہ کہاں. یہ ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کربلا ایک استعارہ ہے کہ نہیں ہے، اور وہاں اس استعارے کے اوپر کام ہو کے وہ جدید دور کے لیے، جدید دور کے جو مسائل ہیں ان کے لیے اس میں راہیں تلاش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اور اس سے پہلے آپ نے کیا خوبصورت باتیں کی. اب اتنی باتیں، وہ ہجرت کی بات ہوئی آپ کی اپنی شاعری میں، ہجرت ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ کے طور پہ سامنے. جی بہت بہت ڈاکٹر صاحب. بلکہ میں تو کہوں گا آپ کی موجودگی میں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت کتابیں پہلے لکھی ہیں. اب اس پر بھی ایک کتاب ڈاکٹر صاحب کی آنی چاہیے. آپ اس پہ ضرور، کربلا جدید دور میں بطور استعارہ، اس پہ آپ کی ایک کتاب ضرور آنی چاہیے. جی افتخار علی صاحب آپ. میں تو خاموشی سے سن رہا ہوں. جی جی مسحور کن. بہت ہی اچھی گفتگو. اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے تہذیب عزاداری جو ہے، میں ایک طالب علم کے طور پر اپنے مضمون سے متصل ہوتے ہوئے کلچرل اینتھروپالوجی کا ذکر کیا. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ جو ایک تو روح ہے اس کی واقعے کی، اور جو عظیمت ہے، جو دعوت ہے، جو قیام ہے، اس کے تصورات ہیں، قربانی ہے. آخر وقت تک گفتگو کربلا میں ہوئی، آخر وقت تک یہ ہوا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ذکر آتا ہے، آپ علماء بیان کرتے ہیں کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں اور میں ملک سے باہر چلا جاتا ہوں وغیرہ. لیکن ایک جو کور بات تھی وہ تھی کہ اس کو لیجیٹمائز نہیں کرتا، بیعت نہیں کرنی. نہیں، دیکھیے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے نا کہ وہ ایک باطل حکومت کے سامنے بیعت نہیں کر رہے. اس کے لیے وہ چاہے قربانیاں، اچھا اس کے لیے ظاہر آمادہ ہیں. اس کے لیے دیکھیے جب بیان بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پر 72 آدمیوں پر اگر 30,000 کا لشکر اگر کم سے کم بھی تھا اور وہ ٹوٹ پڑتا تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے. لیکن وہ جو طول ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پر فردن فرادا کی شہادت، یہ سب اور کا واقعہ. اچھا کچھ واقعات یعنی صاحب میرا جی تو نہیں چاہ رہا ہے، ایک جملہ میں آپ کو کہوں کہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حسین نے قیام کیا باطل حکومت کے خلاف اور شہید ہوئے. بے شک یزید کی مذمت کے لیے یہ کافی ہے. بے شک بے شک بالکل جی نہیں چاہ رہا ہے. ایسی علمی تجزیاتی اور میں تو کہوں کہ عقیدت کے حوالے سے بھی اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے، شام غریباں کا وقت ہے. علم کی بات بھی ہوئی، مصائب کی بات بھی ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر شام غریباں ایک توانائی بھی ہے جو تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے.
اور گنج شہیدہ میں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن زینب کھڑی ہے. زینب سلام اللہ علیہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ تحریک کی اب سرخیل ہیں، سردار ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. ہمیں بھی اس قافلے میں شامل ہونا ہے. یقیناً میں بہت شکر گزار ہوں افتخار عارف صاحب کا، ہمارے عہد کے بہت بڑے ادیب، بہت بڑا نام، اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا، ہمارے عہد کے ایک منفرد دانشور کہ وہ تشریف لائے. بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں عباس علی نقوی صاحب کے سوز کے ساتھ. میرے بھیا بولے شبیر میری بالی سکینہ کیا، میرے بھیا میرے بھیا بات پانی کی نہیں، بچے بہل جائیں گے، پر یہ بتلاؤ کہ جب ہم نہ تمہیں پائیں گے، کس کو لپٹا کے بجھاؤں گا میں سینے کی پیاس، میرے بھیا پاس، میرے بھیا پاس، منتظر ہے در خیمہ پہ سکینہ بھیا، سقا کہہ کے بلاتی ہے حسینہ بھیا، اس کے ہونٹوں پہ ہے ایک نام ہے امو عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، خالی دیکھا جو علم بالی سکینہ نے کہا، اب نہیں مانگوں گی پانی یہ سکینہ نے کہا، بجھ گئی پیاس چچا آئیے اب میرے پاس، میرے بھیا پاس، میرے بھیا پاس. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین و منی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین و منی.